وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين قد خلت من قبلكم سنن مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں فسیروا فی الارض تو ذرا چلو پھرو زمین میں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین قریش مکہ کو خاص طور پر سہولت حاصل تھی، وہ جاتے تھے شام کی طرف، یمن کی طرف تجارتی قافلے لے کر، انہیں معلوم تھا کہ راستے میں جو ہے بہت سی قومیں ہیں جن کے کھنڈر، جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی واضح تھی اور ان کا مشاہدہ بھی تھا، اسی کے حوالے سے فرمایا گیا ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اصل میں بیان، وضاحت لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یہ آیت بہت اہم ہے، اور دیکھو ڈھیلے مت پڑنا اور غم نہ کھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ اگرچہ وہاں پر غزوہ احد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانسا پلٹا، مسلمانوں کو شدید ہزیمت ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن الحمدللہ حتمی شکست نہیں ہوئی، اس کی تفصیلات بعد میں بھی آئیں گی۔ اس کا انہیں رنج بھی تھا قریش کو کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا اور ہم اس کو بالکل خاتمہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے گنوا دیا، اصل میں تو معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں سارے۔ تو دیکھو ڈھیلے نہ پڑنا اور غم نہ کھانا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر واقعی مومن ہوئے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، یہ جو سے نکاتی لاہ عمل جس کا بھی ذکر ہوا ہے اس پر اگر کاربند رہے تو اونچ نیچ تو ہوگی لیکن الٹیمیٹلی فتح تمہیں ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیفیں دیکھنی پڑی ہیں، اتنی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، اتنے امتحانات سے گزرنا پڑا ہے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ کس مقام پر ہیں؟ یہ تو ہوگا، اللہ آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو ہونی ہے۔ اب اسی آیت کی روشنی میں ہم اپنی پوری امت کا جو ہے اس وقت جائزہ لے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مغلوب ہیں، ذلیل و خوار ہیں، وہ عزت، وہ سربلندی، وہ اقتدار، وہ ظاہری سا اقتدار ہے بھی تو سب کے سب امریکہ کی مٹھی میں ہے، یعنی یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، واقعی مومن ہو کے تو دنیا میں بھی سربلندی، اقتدار اور عزت تمہیں ہی ملے گی۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، دیکھو اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، تمہارے 70 افراد شہید ہوئے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو وہ جو قوم ہے جو تمہاری مد مقابل ہے اس وقت، جس سے مقابلہ ہے قریش، ان کو بھی تو ایک ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، ایک ہی سال پہلے 70 ان کے بھی مارے گئے تھے اور ان میں تو بڑے بڑے سردار تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر 70 قیدی بھی بنے تھے ان کے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
اور یہ دن ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے لیے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ مارکے ہیں، کسی مارکے میں مسلمان فتح یاب ہوں گے، کہیں مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی پوری جنگ جو وار ہے اس میں کامیابی کس کی ہوتی ہے، غلبہ کس کو ملتا ہے؟ وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ مسلمانوں ہی کو ملے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو آزمائشوں سے تمہیں گزارا جا رہا ہے اور نقصان جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان کو کہ جو واقعی سچے اہل ایمان ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اب دیکھیں نا اس کے اندر نفاق والوں کا نفاق کھل گیا، وہ 300 افراد پہلے ہی الگ ہو گئے۔ پھر ایک کمزوری سامنے آ گئی ان ڈسپلن کی، آئندہ کے لیے سبق ملا۔ تو بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو سچے صاحب ایمان ہیں اور جو کون ہیں جو اس ڈسپلن کی بھی پوری پابندی کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ بنا لے، شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دے۔ اب 70 یہاں پر شہید ہوئے مسلمانوں کے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو یہ مرتبہ شہادت بھی تو ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں آرزو ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبۃ من النفاق، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کسی جہاد اور قتال میں حصہ لیا اور نہ کبھی اس کی آرزو کبھی اس کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی جان جو ہے وہ جائے اور وہ شہید کا مرتبہ پائے، اگر اس کی آرزو بھی نہیں ہے، فقط بات اعلیٰ شعبۃ من النفاق، ایسا شخص جو ہے ایک درجے کے نفاق پر مرا ہے، اس کی موت نفاق پر واقع ہوئی۔ تو یہ تو مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ شہادت کی موت ملے؟ یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ کھلے گی۔ تو یہ بہت سی حکمتیں ہیں اس میں، لوگوں کی کمزوریوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، سبق آموزی بھی ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ کو شہادت کا مرتبہ جو ہے عطا فرماتا ہے، چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ طے بات ہے، یہ بات طے ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ وہ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، جو بھی کھوٹ اندر ہے وہ نکل جائے، زیادہ سے زیادہ پیوریفیکیشن ہو جائے ان کی۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بڑی سہولت کے ساتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کیا ان کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اس نے پوری طرح ظاہر نہیں کیا کہ کون ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں مشکلات میں۔ یہ تو ایسے مواقع تو آئیں گے، مزید بھی آئیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور اے مسلمانوں تم اس سے پہلے موت کی آرزو کرتے رہے، شہادت کی تمنا کرتے رہے کہ شہادت کی موت ہمیں ملے۔ من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم موت سے ملاقات کرتے، اب تم نے آنکھیں چار کرتے۔ فقد رأیتموہ، اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، بہت قریب سے دیکھ لیا ہے۔ وانتم تنظرون، اور اس سے آنکھیں چار کی ہیں، سامنے دیکھا ہے ہم نے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، مر جائیں وہ یا مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، گھوم جاؤ گے، اباؤٹ ٹرن کر لو گے؟ یہ ہے اصل میں مسلمانوں کو جھجوڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب یہ خبر اڑ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب پھر کاہے کے لیے جنگ کریں اور کس کے لیے لڑیں۔ یہ بھی ایک کمزوری تھی جس کو پن پوائنٹ کرنا مقصود تھا، اور اس کی بھی اصلاح مقصود تھی۔
چنانچہ الرب رب، رب تو رب ہی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان پر وقت آیا، ان کی موت آئی. تو افإن مات او قتل، تو اگر ان کے بھی وقت آ گیا آخری اور موت واقع ہو گئی یا اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سارا نقصان اپنا کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ تعالی جزا دے گا ان کو کہ جو شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں اللہ کے. یہ جو ہے اسی آیت کے حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی کیفیت میں تھے، بہت ڈسٹرب تھے مینٹلی، اور اس میں حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. اور وہ پھر جو بھی مسلمانوں کی کیفیت تھی وہ پھر اپنے درست حواس بحال ہو گئے کہ بہرحال ایک وقت تو آنا ہی آنا ہے نا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس جو ہے اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلہ، یہ ایک لکھا ہوا ہے معاملہ جو طے شدہ ہے، وقت معین ہے لکھا ہوا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا دنیا ہی کا اجر اور بدلہ کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے، ہم اس کو اسی میں سے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا اجر اور بدلہ چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دیں گے، آخرت میں سے عطا کریں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عنقریب جزا دیں گے احسان مندوں کو، شکر گزاروں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت سے اللہ والے. یعنی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جنگ کا یا جہاد اور قتال کا، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے اللہ والے جو ہیں وہ مل کر کفار کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، پھر وہ تو کمزور نہیں پڑے اس پر کہ جو تکلیفیں آئیں انہیں اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا، اور نہ وہ سست ہوئے. وما استکانوا، اور نہ ہی کفار کے دباؤ میں آئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان سے کہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ جو بہرحال ایک بہت بڑا چرکا لگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے حوالے سے انہیں تسلی دی جا رہی ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا، اور جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آیا سابقہ امتوں میں اور رسول اور نبی اور ان کی امتوں کے اندر یہ جہاد اور قتال کا، تو وہاں ان لوگوں نے یہی کہا، سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں تھی ان کی زبان پر، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے جو زیادتی ہوتی رہی ہے جو ہمارے معاملات میں اس سے بھی درگزر فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا صلہ بھی عطا کیا اور بہت ہی عمدہ ثواب بدلہ جو ہے وہ آخرت کا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو نیکوکار ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اہل ایمان اگر تم اطاعت کرنے لگو گے ان کافروں کی، ان کی باتوں میں اگر آ گئے تو وہ تو تمہیں پھیر دیں گے ایڑیوں کے بل، حالت اسلام سے واپس چلے جاؤ گے حالت کفر میں. فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم پڑ جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے.
بل اللہ مولاکم، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، ساتھی ہے، کچھ پناہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں سے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، ان ہستیوں کو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ومأواہم النار، ان سب کا انجام ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، سچ کر دکھایا تھا اللہ نے اپنے وعدے کو، جبکہ تم انہیں تہہ تیغ کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو اللہ کے حکم سے، جب پہلے ہی حملے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور تم انہیں جو ہے تلواروں سے ان کا قلع قمع کر رہے ہو، تہہ تیغ کر رہے ہو، تو اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ڈھیل دکھائی ہے، کمزوری تمہاری طرف سے سامنے آئی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے امر کے معاملے میں جھگڑا ڈالا، کام میں ڈسپلن انڈسپلن کا معاملہ کیا۔ تنازعتم فی الامر، تنازع فی الامر یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہے اس کی بات ماننے کی بجائے اس سے جھگڑا کیا جائے اور اس سے کوشش کی جائے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ جیسے وہ جو 50 تیر انداز جن کی غلطی کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ عبداللہ بن جبیر کو جو ان پر امیر بنائے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، انہی کو قائل کر لیں کہ دیکھو جی حضور نے جو فرمایا تھا وہ تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو نہ ہلنا، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ۔ لیکن وہ امیر کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے جو اللہ کے رسول کی بات سنی ہے اور سمجھی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہاں کسی صورت میں یہاں سے نہیں ہلنا اور کوئی نہ ہلے، لیکن وہ جھگڑ رہے ہیں اس سے کہ نہیں اپنا فیصلہ بدلو۔ یہ تنازع فی الامر ہے، یہ ان ڈسپلن کا ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ سمعنا واطعنا، سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے۔ اگر وہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر وہ جماعت جو ہے وہ تو کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ دشمن کے لیے ایک نرم چارہ ہے۔ تم نے ان ڈسپلن کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، ڈسپلن کو تم نے توڑا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور پھر تم نے نافرمانی کی، وہ 35 افراد جو ہیں وہ نافرمانی کر کے چلے آئے۔ یہ ہے جو آخری انتہا ہے، ان ڈسپلن کی آخری منزل ہے، یہ حکم عدولی، صاف صاف انکار کر دینا۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ وہ چیز، اس کے بعد کہ وہ دکھا چکا تھا تمہیں وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، یعنی تم نے فتح دیکھی اور فتح دیکھ کے جو ہے وہ اس کے بعد سارے ڈسپلن کو نظر انداز کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پلٹ گیا، بازی پلٹ گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، ایک اعتبار سے دنیا میں شکست، دنیا میں فتح ہی کا طلبگار بننا بھی یہ دنیاوی چیز ہے۔ ایک ہے کہ بس اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور جس کے ذہن میں یہ ہو کہ دنیا کی ہمیں کامیابی ملے اور دنیا کا خیر ہمیں حاصل ہو، تو بہرحال یہ ابھی قابل اصلاح ہے معاملہ، ابھی مزید تربیت کے مراحل باقی ہیں۔ تو منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، وہ دنیا کی فتح کو دیکھ رہے ہیں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں وہ ہیں کہ جو واقعی آخرت کے طلبگار ہیں۔ 50 میں سے 15 تو کھڑے رہے وہاں، 35 چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ سارا نقشہ پھر پلٹ گیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو ان سے، پہلے تمہارا ان پر پریشر تھا، اب الٹا ہو گیا معاملہ، بازی پلٹ گئی۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں کچھ جانچے اور پرکھے، اور اس حوالے سے ایک سبق سکھائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، باقی جو ہو گیا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ ابھی ٹریننگ کا حصہ تھا، لہٰذا اس وقت خطا ہوئی
اس کا نقصان بھی ہو گیا، ایک سبق آموزی کا معاملہ ہو گیا، اللہ نے تمہیں معاف کیا جن سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے اہل ایمان پر۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی وقت ہے کہ جب پیچھے سے حملہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی، تو اب جس کو جو سوجا جدھر جو ہے وہ جا سکتا تھا وہ ادھر کو نکلا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی مدینے کی طرف بھاگ گیا، اور زیادہ لوگ کوشش کر رہے تھے پہاڑ پہ چڑھ جائیں بچنے کے لیے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ فاصابکم غما بغم، تو پھر اللہ نے پہنچایا تم پر غم غم، مشکلوں پر مشکلیں پڑی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، غم مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ غالب نے جو یہ مضمون دیا ہے وہ شاید یہیں سے لیا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ نے پہنچایا تم پر غم، تکلیف پر تکلیف، صدمے پر صدمہ۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ مشکلیں جو زیادہ پڑتی ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ خوگر ہو جاتا ہے انسان، تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر تم رنج نہ کیا کرو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تکلیفیں تمہیں پیش آئیں اس پر بھی جو ہے پریشان نہ ہوا کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر اللہ نے اس غم اور تکلیف کے بعد نازل کیا تم پر ایک اونگ، ایک امن کی کیفیت تم پر طاری کر دی جو ایک اونگ کی شکل میں تھی۔ صدمے پر صدمہ آیا، اس کے بعد بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک تھوڑی دیر کے لیے اونگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، میدان جنگ ہے، کفار بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے باقاعدہ اونگ آ رہی ہے اور تلوار جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے۔ یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تھوڑی دیر کے لیے ایک سکون و اطمینان، وہ جو ایک گھبراہٹ ہے اور جو ایک کیفیت ہے اس سے نکال کر ایک نئی کنڈیشن کے اندر لے آنا، جس کے بعد دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ پھر انہوں نے مقابلہ کیا۔ یغشا طائفۃ منکم، اور وہ اونگ کی کیفیت تھی جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا اس غم کی کیفیت کے بعد۔ اور پھر وہیں سے گویا کہ کفار کے معاملہ جو ہے پھر وہ ان کی بھاگنے کا سبب بنا کہ جب دیکھا کہ مسلمان تو پھر الرٹ ہو گئے تو وہ چھوڑ کر چلے گئے اپنی فتح کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر۔ اصل فتح کیا ہوتی ان کی، جو ان کے اصل عزائم تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، جو ان سب کے عزائم تھے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ایسے جھوٹے خیال اور ظن جو ہیں ان کے دلوں میں آ رہے تھے جو جاہلیتوں والے ظن اور گمان ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو 300 چلے گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے خبریں لے رہے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اب انہیں جب اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اب کفار کا لشکر اب آئے گا مدینے کی طرف، اب ہماری بھی خیر نہیں ہے، وہ اپنی جانوں کے ان کو لالے پڑے ہوئے۔ یہاں پر اس پر تبصرہ آیا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں وہ گمان کرنے لگے جاہلیت کا سا گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور پھر وہ کہتے تھے، اعتراض یہ کرتے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا خاص معاملہ تھا، چونکہ وہ اپنی جگہ سردار تھا، اس نے کہا ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ یہ سارا اختیار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے جس کے اندر انانیت اور تکبر ہو تو اس کے لیے یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے تابع ہونا۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے، اور جس کو اللہ اختیار دے دے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک،
وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے یہ تھے، ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ما قتلنا ہاہنا، تو آج یہ مسلمان جو ہیں یہ اس طرح یہاں پر قتل نہ ہوتے، یہ ہمارے بھائی بند، یہ جو 70 شہید ہو گئے، یہ جو شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، یہ نوبت نہ آتی. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو لازماً باہر نکلتے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا قتل ہونا، جن کی موت کا وقت آ گیا تھا، وہ لازماً گھروں سے باہر نکلتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف آتے. جس کی موت کا وقت آ جاتا وہ گھروں میں بھی یا قلعوں میں بھی ہو تب بھی موت وہاں تک پہنچتی ہے. وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی سینوں میں جو کچھ بھی ہے، اگر اس میں کچھ منفی چیزیں ہیں یا بھی کوئی مزید اصلاح کا ہے، وہ سب چھانٹی ہو جائے. وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ خوب پاک صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کھوٹ نکال دے. یہ ان امتحانات کے ذریعے یہ کھوٹ نکلتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے، اور ایمان کا لیول اور بڑھتا ہے، یہ ترقی ہوتی ہے ایمان میں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو اس دن واپس پھر گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو فوجیں آپس میں مڑبھیڑ ہوئی، ان کا مقابلہ ہوا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں بہکا دیا تھا شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت کی وجہ سے. کوئی کمی کوئی کمزوری تھی، کیونکہ وہ جب وہ بھگدڑ مچی ہے تو بہت سے لوگ بھاگ گئے، کوئی مدینہ پہنچ گیا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ بھی بہرحال پسندیدہ نہیں ہے، اس کی بھی بڑی شدید مذمت آئی ہے. تو بہرحال اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سب کو معاف کیا، اور جو بھاگے تھے انہیں شیطان نے جو ہے ورغلایا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما چکا، انہیں بخش چکا ہے. ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، حلیم ہے، نہایت تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اہل ایمان تم مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے کفر کیا ہے. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، یہ کفر سے مراد یہاں پر منافقین ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یا اگر یہ اندر رہ کر مقابلہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی اور یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا. تو میں یہ جو کفریہ باتیں کر رہے ہیں تو تم بھی ایسے نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ جو باتیں ایسی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ نکلے کسی سفر پر زمین میں یا ہو جہاد میں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہمارے پاس ہوتے، مدینہ کے اندر ہوتے، تو نہ مارے جاتے اور نہ یوں قتل ہوتے. یہ وہی مرغ کی ایک ٹانگ، پھر وہی ان کا ایک ہی مسئلہ تھا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے. واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا اللہ کی راہ میں موت آ جائے. ایک شخص نکلا ہے جہاد و قتال کے لیے، اور لیکن وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس سفر میں موت آ گئی، اس کو تب بھی وہ شہید ہے، اس لیے کہ وہ تو نکل کھڑا ہوا تھا. تو ایک یہ ہے کہ دشمن کی گولی سے ہی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، ایک یہ کہ اسی سفر میں اس جہاد و قتال کے لیے نکلا ہے اور موت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی بیماری کی وجہ سے. یہ بہت اونچا مقام ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی جو بخشش ہے اور اس کی رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. یہ مرتبہ شہادت ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یعنی اپنے گھر میں،
یا ویسے ہی کسی جھگڑے میں تمہارا جو ہے جو کسی نے تمہاری جان لے لی، قتل کر دیا، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالآخر تو اللہ ہی کی طرف سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی موت تو آنی ہے اور اللہ کے حضور پہنچنا ہی ہے، تو کیوں نہ موت آئے اللہ کے راستے میں۔ بڑی منطقی سی بات ہے۔ دعا ہونی چاہیے ہر شخص کی کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ موت سے مفر تو ہے نہیں، وقت بھی طے ہے، تو کیوں نہ وہ سعادت والی موت ملے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں، اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم دل واقع ہوئے۔ اب ان آیات کے بین السطور میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہرحال اس شکست کی وجہ سے جو بھی نقصان ہوا، اور قرآن نے بھی پن پوائنٹ کر دیا کہ غلطی کس کی ہے، وہ جو 35 افراد وہاں سے اس درے کو چھوڑ کر اتر آئے اور اپنے امیر کی بات نہیں مانی انہوں نے اور حکم عدولی کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے پانسا پلٹا ہے۔ تو لگتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی کچھ میل تھا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ان 35 افراد کے حوالے سے۔ اب اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کے قلب مبارک پر مرہم رکھا جا رہا ہے یہ کہہ کر، یہ فرما کر کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں تو بہت ہی نرم دل ہیں، اللہ نے تو آپ کو بہت رحمت اور شفقت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ ہی کی رحمت کا ایک پرتو ہے، یہی مطلوب ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تند خو یعنی زبان کے سخت، اور غلیظ القلب دل کے سخت، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ساتھی جو ہیں یہ چھٹ جاتے، بکھر جاتے آپ کے گرد سے۔ یہ تو آپ کی رحمت اور شفقت ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے جانثار ہیں اور آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس کہیں آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو یہ تو بھیڑ چھٹ جاتی۔ فاعف عنہم، اور اس کے اندر ایک بہت اہم اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو حزب اللہ ہوگی، جو جماعت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اس میں ڈسپلن تو لازماً ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ نرمی اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے گا، یہ نہیں کہ سختی ہو۔ سختی سے لوگ جو ہیں وہ چھٹتے ہیں، بکھرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اصل میں اسی آیت کا مضمون ہے جسے اقبال نے اپنے شعر میں باندھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اے نبی اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے حق میں استغفار کیجیے۔ ابھی یہ ابتدائی دور ہے، ٹریننگ کا دور تھا، ان سے غلطی ہو گئی، ایک سبق سکھا دیا گیا، اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کسی امتی کے حق میں وہ ایک بہت بڑی شے ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ پھر بھی جاری رکھیں اہم معاملات میں۔ آپ نے مشورہ کیا اور کچھ نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ باہر کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے، اور یہ مشورہ جو ہے بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ مشورہ کرنا چھوڑ دیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا رویہ رہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں مشورے کے بعد جو فیصلہ آپ کر لیں اور جس پر آپ کا دل ٹھک جائے تو بس پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اس میں دینی جماعتوں کے لیے ان آیات میں بڑی رہنمائی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ تمہاری پشت پر اللہ کھڑا ہو جو کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، بلکہ واحد قوت ہے۔ کائنات میں اور کوئی بھی اگر قوت ہے تو وہ اپنے بل پر نہیں ہے، وہ چاہے سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ہو،
اس کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے. اسے بھی مسلمانوں کے لیے جیسے بخت نصر کو حملہ کر کے وہ عراق پر حملہ کروایا تھا بنی اسرائیل پر، مسلمانوں کو ان کے بدعمالیوں کی سزا اس کے ذریعے دی جا رہی ہے. قوت ایک ہی. تو جب وہ قوت تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی، اللہ تمہاری پشت پر ہو، تو کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا. ویری سمپل. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو وہ چھوڑے گا کیوں؟ جب تم اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کرو گے، جیسے کہ ہم نے کم کر رہے ہیں، پوری امت کر رہی ہے. 65 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد خطہ ملک دے دیا تھا جس میں 95% مسلمان ہی مسلمان ہیں. کوئی رستہ روکنے والا نہیں ہے دین کا، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے کہ وہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بن جائے. وہ اتنی چھوٹی سی مائنورٹی ہے. لیکن آج تک اللہ کا دین ہم نے قائم نہیں کیا، شریعت نافذ نہیں کی ہے، سرے سے نہیں ہے. پورا نظام ملک کا چل رہا ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا اسی سسٹم پر. وہ پولیس، پرچہ، تھانہ، عدالتی نظام ٹوٹلی وہی. حد ہے. تو پھر اللہ کیا کیسے تمہارا ساتھ دے گا؟ جب تم اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے تو وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، حوالے کر دے گا دوسروں کے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہو سکتا ہے جو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ پھر تو تمہارا مقدر ہی شکست ہے اور ناکامیاں ہیں. جب اللہ نے چھوڑ دیا تو کوئی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے صرف اللہ پر. ہم نے بھروسہ کیا تھا، ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے لیکن اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا. وہ اللہ نے عطا کی کر تو دی تھی، امریکہ کے پاس زیادہ بڑے ایٹم بم ہیں، لہذا سر جھکا دو اس کے نیچے. اللہ سب سے بڑا ہے یہ تو بالکل بھول ہی گئے ہم. چنانچہ اس کے بعد سے جو کچھ اس پاکستان پہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے سب کو معلوم ہے، جو جوتیاں پڑ رہی ہیں ہمیں اور جو ذلت اور رسوائی ساری دنیا میں ہے. اور جنہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم امریکہ کو بڑا نہیں مانتے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، لیکن قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج 12-13 سال بعد ساری دنیا کہہ رہی ہے ان نہتے طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو اور نیٹو کو شکست ہوئی. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا توکل تو صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے. وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کا کام نہیں ہے کہ کوئی بات چھپا کر رکھے، کوئی دل میں رکھے، خیانت کرے، معاذ اللہ. ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی اس قسم کا معاملہ کرے گا، خیانت کرے گا، تو وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن، اس کے ساتھ ہی حاضر ہوگا. اس آیت کے بین السطور میں اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو کر دیا، لیکن بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ دل سے معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے معاف کر دو تو ظاہراً معاف کیا ہے، دل سے معاف نہیں کیا. کچھ لوگ تھے، منافقین ایسے تھے اس قسم کی باتیں اڑانے والے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی خیانت کرے کسی معاملے میں، کوئی بددیانتی کسی نوع کی بھی، کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے دل صاف کر لیا اور دل اندر سے صاف نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا، تو وہ اس کے ساتھ ہی پیش ہوگا قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. افمن اتبع رضوان اللہ، تو بھلا ایک شخص کے جو تابع ہے اللہ کی رضا کا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہے. ایک ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. یعنی ایک سچے اہل ایمان ہے، دوسری طرف یہ منافق ہیں. ومأواہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجے مختلف ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت احسان کیا اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب بھیج دیا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت فرماتے ہیں ان پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی احکام کی، احکام شریعت کی اور حکمت کی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ امی قوم، اسے کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ جو ان پڑھ اور جاہل تھے بالکل، اور ایک اعتبار سے وہ صحرائی، یوں کہنا چاہیے کہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، سیولائز لوگ شمار ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر دنیا کو تہذیب سکھانے والے وہ بن گئے، معلم اخلاق وہ بن گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، تو کیا جس وقت ہے مسلمانوں تمہیں پہنچی ہے ایک مصیبت، ایک تکلیف، اور تم انہیں اپنے دشمنوں کو اس سے ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو، دگنی، تمہارے 70 یہاں شہید ہوئے، ان کے 70 بدر میں مارے گئے، لیکن ان کے 70 جو ہیں بڑے بڑے قید بھی ہوئے، انہیں تو تم ڈبل تکلیف پہنچا چکے۔ قلتم ان ھذا، اب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا معاملہ، یہ شکست کیسے ہو گئی، یہ نقصان کیسے ہو گیا۔ قل هو من عند انفسکم، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پیش آیا تھا اس دن کہ جب دو فوجیں آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، فبإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا، اس کی اجازت سے تھا، اس کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ممیز کر دے سچے اہل ایمان کو، جن کے اندر منافقت ہے، کمزوری ہے، وہ کمزوریاں بھی سامنے آ جائیں، منافقت بھی سامنے آ جائے، ہر چیز واضح ہو جائے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو بھی کہ جن کے اندر نفاق ہے، جن کے اندر منافقت ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں سے، ان منافقین سے کہا گیا تھا، ابھی یہ منافقت کا پردہ پوری طرح چاک نہیں ہوا تھا، نیا نیا ظہور پذیر ہو رہا تھا، ان لوگوں سے کہا گیا تھا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اور تم بھی جنگ کرو، قتال میں شریک ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا کم سے کم مدینہ کا دفاع تو کرو، ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تو دفاع کے اندر شامل ہو جاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ دیتے، یعنی اب بعد میں باتیں بنا رہے ہیں، ہم تو سمجھے تھے ایک نورا کشتی ہے، اب یہ ہے باتیں بنانے والے، اور مسلمانوں کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ اگر واقعی جنگ ہونی ہوتی، ہمیں معلوم ہوتا تو پھر تو ہم ضرور لڑتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ ان کے خیالات ہیں تو یہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہیں تو مسلمانوں میں منافق کون تھا؟ پہلے مسلمان ہوا، اسلام لایا، حضور کو مانتا ہے، آپ کی نبوت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے، حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نفاق کا مرض ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا ہے، اور وہ مرض جو ہے کینسر کی طرح نفاق جو ہے وہ پنجے جما رہا ہے۔ تو فرمایا جب یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو اس دن ان کا جو گویا کہ پینڈولم کی سوئنگ ہے، ایک طرف انتہائی منافقت ہے، کسی وقت تھوڑا بہت ان کو ایمان کا اور ایمان کے تقاضوں کا بھی خیال آ جاتا ہے، کوئی نیک کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس دن جب وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے، ان کے پینڈولم کی سوئنگ جو ہے وہ کفر تک پہنچی ہوئی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے وہ باتیں کہ جو ان کے دل کی نہیں تھی۔
اوپر سے باتیں بنا رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ کہ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھ رہے، یعنی ان بھائیوں کے بارے میں جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے احد کی طرف، آپ یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کیا بنا رہے ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو پھر یہ یوں قتل نہ ہوتے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے کہیے کہ اب ذرا اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہیں اختیار ہے کہ موت کو دور کرنے کا، جب وقت آئے گا تو اس کو دور کر سکتے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا، یہاں اس سے بھی زیادہ زوردار انداز ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور بڑے خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں اس پر کہ جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے، ان کے ساتھ نہیں ملے، کہ انہیں بھی اللہ یہ مقام، یہ شرف سعادت یعنی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ شاد کام ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس بات پر وہ انتہائی شاداں ہیں، فرحاں ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کا 17واں رکوع، یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطالعہ اس کے بعد ہم جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔